زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ نور۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے۔ فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ اس کا تیل روشنی دیتا ہے، خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ نور کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ بذات خود ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظہور بخشے۔ اللہ تعالیٰ کو نور اسی مفہوم کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ بذات خود ظاہر ہے اور کائنات کا ظہور اسی سے ہے۔ ہم اس عالم ناسوت میں اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانتے ہیں۔ اگر تاریکی نہ ہوتی تو ہم نور سے واقف نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں ہے، وہ ظہور محض اور وہ نور ہے جس کے مقابلے میں کوئی تاریکی نہیں ہے۔ وہ اگر ہم سے پوشیدہ ہے تو شدت ظہور اور فرط نور اور ادراکات کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان نقل ہوا ہے کہ تیری ذات ان چیزوں سے زیادہ آشکار ہے جن کو آنکھیں دیکھتی ہیں، اور یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 155 جو ہم نے بیان کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی دعاؤں میں آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اے وہ ذات جو اپنے ظہور میں پوشیدہ ہے، اور یہ ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 165۔ وہ کسی پردہ خفا میں نہیں ہے، چونکہ جب ہر چیز کا ظہور اللہ کی طرف سے ہے تو خود اللہ کا ظہور سب سے زیادہ عیاں ہوگا۔ اگر کسی کے لیے عیاں نہیں ہے تو یہ اس کی اپنی نااہلی ہے۔ اس سلسلے میں شاعر نے خوب کہا ہے، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ فرط ظہور سے پردہ خفا میں ہے، اسے دیکھنے کی کوشش چمگادڑوں کی آنکھوں نے کی ہے۔ اللہ کو نور اس معنی کے لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی شعاع ہے جس کی کرنیں کسی جسم پر پڑتی ہیں تو اس سے روشنی منعکس ہو جاتی ہے، اور ہمارے پردہ چشم پر پڑتی ہے تو دماغ کی بینائی کے حصے کو متاثر کرتی ہے۔ وہ حصی نور
اور روشنی مادی اور مخلوق خدا ہے۔ اللہ کو اس حصی اور مادی نور سے تشبیہ دینا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کا سمیع و بصیر ہونا ہماری سماعت و بصارت کی طرح نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا نور ہونا ہمارے درمیان موجودہ شمسی اور غیر شمسی نور کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذا نمبر 1، اللہ اس کائنات کا آشکار ترین وجود ہے۔ نمبر 2، کل کائنات اس کے وجود کے آثار ہیں، لہٰذا نور کہتے ہیں ذات اور افعال کا ظہور دونوں ہیں۔ واضح رہے، نور کی سماوات و ارض کی طرف اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نور اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے، لہٰذا کائنات سے مربوط تمام چیزیں اس اطلاق میں شامل ہیں۔ کائنات کی تخلیق، تدبیر، تقدیر اور ہدایت سب کے سب فیض باری تعالیٰ ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ اس سے مراد خالق سماوات والارض ہے۔ یہ منور السماوات والارض ہے، یہ ہادی السماوات والارض ہے۔ 3 اقوال نہیں بنتے بلکہ یہ سب ایک قول کے ذیل میں آتے ہیں کہ کل کائنات اللہ کی تجلی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود نور و ظہور ہے، لیکن آیت میں جس نور کا ذکر ہے اس سے مراد افعال خدا میں سے ایک فعل ہے، یعنی ہدایت، وہ بھی ہدایت تشریعی۔ اس پر دلیل آیت کے ذیل میں موجود یہ جملہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ یہ نور ہدایت اگرچہ کل کائنات کے لیے ہے، تاہم اس سے فیض حاصل کرنے والے صرف من یشاء ہیں۔ نمبر 2، مثل نور، وہ نور جس کی طرف اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، نور خدا جو قلب مومن کو منور کرتا ہے۔ اس ہدایت کو قرآن نے متعدد مقامات پر نور کہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں، یہ لوگ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی بخشی۔ اور پھر ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122، اور ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو۔ نمبر 3 ہے، اس نور کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسے طاق سے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اور چراغ شیشے میں ہے۔ طاق، چراغ اور شیشہ تینوں کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ چراغ شیشے میں اور شیشہ طاق میں ہونے سے 2 خصوصیات وجود میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا نور ہر طرف پھیلتا ہے، دوسرے یہ کہ نور بیرونی گزند سے محفوظ رہتا ہے اور تیز آندھی بھی اس کی روشنی کی تمازت کو متاثر نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، خود شیشہ اور قندیل موتی کا چمکتا ستارہ ہے، اس میں چراغ ہو تو اس چراغ کی روشنی ہر سو پھیل جائے گی۔ نمبر 5، یہ چراغ زیتون جیسے بابرکت درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو تو اس چراغ کی روشنی میں جو شفافیت آئے گی وہ تصور سے زیادہ ہوگی، چونکہ اس درخت کے کئی ایک اوصاف ہوں گے۔ نمبر 1، یہ نہ شرقی ہوگا نہ غربی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت پر سورج کی شعاعیں محدود نہیں کہ مشرقی ہوں تو مغربی دھوپ نہ پڑے اور مغربی ہو تو مشرقی دھوپ نہ پڑے، بلکہ یہ درخت ایسی جگہ پر ہے جہاں ہر وقت ہر سو دھوپ ہے، جس سے اس درخت کا پھل عمدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس پھل سے عمدہ تیل نکلتا ہے اور اس تیل سے روشنی بھی عمدہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ درخت مبارک، بابرکت اور کثیر المنافع ہے۔ اس برکت کی وجہ سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے تیل سے عمدہ روشنی میسر آتی ہے۔ نمبر 6 ہے، یہ تیل اپنی صفائی اور شفافیت سے از خود روشنی دیتا ہے، کسی آتش سے سوزش کی وجہ سے نہیں، یعنی اس کی روشنی اپنی ذاتی ہے، کسی آتش سے حاصل کردہ نہیں ہے۔ نمبر 7، نور علی نور، بعض فرماتے ہیں اس سے مراد مضاعف ہے، متعدد نہیں ہے، مگر آیت میں نور متعدد کا ذکر ہے۔ چراغ کا نور، قندیل کا نور جسے چمکتے ستارے سے تشبیہ دی ہے، تیل کا نور جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ بذات خود روشنی دیتا ہے، لہٰذا ان متعدد انوار کو نور علی نور کہا گیا ہے۔ نمبر 8،
اللہ کائنات میں سے جو اہل ہیں ان کو اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ آیت کا یہ جملہ دلیل بنتا ہے کہ نور السماوات والارض سے مراد نور ہدایت ہے۔ تشبیہ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ نے کائنات کو خلق فرما کر اس کے لیے ہدایت کا جو سامان فراہم فرمایا ہے وہ ہدایت نور مضاف اور نور علی نور کی طرح متعدد انوار ہیں۔ نور رسالت و نبوت، نور ولایت و امامت، نور عقل و فطرت، اللہ نے ہدایت کے اسباب فراہم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نہ یہ کہ اللہ کی طرف سے فراہم شدہ ہدایت میں کسی قسم کی کمی ہے، چنانچہ اللہ کی طرف سے سامان ہدایت نور علی نور ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد باری ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں کے لیے ہدایت دینے والا ہے، اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 115 پر۔ نمبر 9 ہے ہر قسم کے حقائق خصوصاً غیر محسوس حقائق بیان کرنے کے لیے مثال کا کردار بہت اہم ہے، خصوصاً ایک غیر محسوس چیز جسے ہدایت جیسے ہدایت ہے۔ ہدایت ایک معنوی چیز ہے، اسے روشنی جو ایک محسوس اور بصری چیز ہے کے ساتھ تشبیہ دینے سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن نے ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت کے ساتھ متعدد آیات میں تشبیہ دی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ نے اپنی ہدایت کو واضح سے واضح تر انداز میں پیش فرمایا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تفسیر آیت: نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے فراہم کردہ ہدایت کو روشن طاق کے ساتھ تشبیہ دی تو اس آیت میں ہدایت کے اس روشن چراغ کے مقامات کا ذکر فرمایا کہ اس روشن چراغ نے کہاں سے اپنی ذو فشانی کرنا ہے۔ فرمایا یہ ایسے گھروں میں ہوں گے جن کے احترام کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ اللہ کی ہدایت کی روشنیاں پھیلنے کے گھروں میں سر فہرست انبیاء علیہم السلام کے گھر ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ بیوت سے مراد انبیاء کے بیوت ہیں، اور علی کا گھر بھی انہی میں سے ہے، اور یہ ہے تفسیر القمی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 103 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس اور بریدیدہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ فرمایا ہاں، ان میں افضل گھروں میں سے ہے۔ صاحب مجموع البیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید آیت تطہیر سے ہو جاتی ہے جو بیت رسول کے رہنے والوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اور جو ہم نے حدیث بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ یہ روایتیں یہ حدیث جو ہے دار المنشور میں کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے، شواہد تنزیل میں موجود ہے اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 533 پر، تفسیر ثعلبی الکشف البیان کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 107 پر، روح المانی کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 367 پر موجود ہے۔ اور آگے ارشاد ہے کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جس کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش فرمایا۔ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے اذن دیا کہ ان گھروں کو رفعت دی جائے۔
ان گھروں کی تعظیم کی جائے۔ اذن دیا یعنی اجازت دی ہے۔ اجازت دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینا جائز ہے، کوئی مانع نہیں ہے۔ اعلان عدم مانع کو اذن کہتے ہیں۔ اس سے تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ ان گھروں کی تعظیم جائز اور بلا مانع ہے، لیکن بات کا جملہ ان گھروں میں ذکر خدا کا اذن سے معلوم ہوا ہے کہ اس اذن کا مطلب صرف جواز نہیں بلکہ یہ تعظیم اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ تعظیم اللہ کو مطلوب ہے۔ نمبر 3، ان گھروں کی تعظیم اس وجہ سے مطلوب ہے کہ یہاں ذکر خدا اور اس کی تسبیح اور تقدیس ہوتی ہے۔ کوئی بذات خود قابل تعظیم نہیں ہوتی جبکہ اس کی اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو۔ اگرچہ ہر وہ گھر جس میں ذکر خدا ہوتا ہے قابل احترام ہے، تاہم احادیث کے مطابق مساجد اور انبیاء اور اوصیاء کے گھر مرکز ذکر خدا ہونے کے اعتبار سے قابل تعظیم ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جن گھروں کو اللہ نے رفعت و بلندی عطا کی، ان کی اہانت کرنے والے قیامت سے پہلے ہی پشیمان ہوں گے۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا اور قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں قلب و نظر منقلب ہو جاتے ہیں۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، جن گھروں کی تعظیم کا حکم ہے ان میں ایسے مردان حق مشغول تسبیح ہوتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی۔ نمبر 2، تجارت ایک پیشہ ہے جبکہ بئی ایک وقتی عمل ہے۔ مثلا عین نماز کے وقت تجارتی قافلہ پہنچ جاتا ہے اور ایک شخص کو اس سے کچھ خریدنا ہے تو وہ نماز میں تاخیر کر کے خرید میں مشغول نہیں ہوتا۔ یہ رجال ذکر خدا، اقامہ نماز، ادائے زکوٰۃ کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو ترجیح نہیں دیتے۔ ذکر خدا کے بعد اقامہ نماز کے ذکر سے یہ اندیا ملتا ہے کہ ذکر خدا نماز کے علاوہ ہے۔ مثلا تجارت اور بیع کے موقع پر اگرچہ نماز کا وقت نہیں ہے لیکن تجارت اور بیع میں حلال و حرام کا خیال رکھنا ذکر خدا و خوف قیامت کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں ذکر خدا اور اقامہ نماز میں فرق سامنے آتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن قلب و بصر میں انقلاب آئے گا۔ اب انسان وہ چیزیں دیکھنے لگے گا جو یہاں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ امر ان پر ظاہر ہو کر رہے گا جس کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک تو اس چیز سے غافل تھا، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، لہٰذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ خوف و ہراس کی شدت کی وجہ سے قلب اور بصر اپنے ٹھکانے پر نہ ہوں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قابل تعظیم گھروں میں رہنے والے کبھی دنیاوی مفاد کو اللہ کی بندگی پر مقدم نہیں رکھتے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، یہ مردان حق تجارت اور بیع کو چھوڑ کر ذکر خدا، نماز، زکوٰۃ اس لیے بجا لاتے ہیں تاکہ اللہ ان کے ان نیک اعمال کی جزا دے۔ عبادت بجا لانے کا محرک ثواب ہو تو یہ کوئی نقص نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ ان کے اعمال صالحہ کے مطابق میں ثواب عنایت کرنے کے بعد اپنے فضل و کرم سے مزید عنایت فرمائے گا۔ یہ نہایت قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ثواب عنایت فرماتے ہوئے صرف ان کے اعمال کو سامنے نہیں رکھے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید تفضل فرمائے گا، یعنی مومنین کو 2 قسم کے ثواب ملیں گے۔ نمبر 1،
اپنے اعمال کے مقابلے میں ایک نیکی کے مقابلے میں 10 نیکیوں کا ثواب، کبھی ایک نیکی کے مقابلے میں 700 نیکیوں کا ثواب، جیسے راہ خدا میں انفاق کا ثواب ہے۔ یہ ثواب ایک حساب اور استحقاق کے مطابق ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا وہ ثواب ہے جو کسی عمل اور استحقاق کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ اپنی طرف سے ازراہ تفصل عنایت فرمائے گا۔ یہ ثواب بغیر حساب بغیر استحقاق ہوگا۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان کا جو کچھ عمل صالح ہو تو اللہ مزید تفضل فرمائے گا، اگر سرے سے کوئی عمل نہ ہو تو تفضل کی نوبت نہیں آئے گی۔ نمبر 3، جس کے ساتھ اللہ کی مشیت ہو جائے اسے بغیر استحقاق بغیر محاسبہ عنایت فرمائے گا۔ واضح رہے اللہ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہوتی، وہ صرف اہل کو عنایت فرمائے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مومن کو اپنے اعمال سے زیادہ فضل خدا سے امید رکھنی چاہیے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب، جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، کافر اپنے اعمال کا ثواب دنیا میں ملنے کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دنیاوی مسائل حل ہو جائیں۔ وہ اپنے معبودوں کو خوش کر کے جو جزا لینا چاہتے ہیں وہ ایک سراب کی طرح ہے کہ اس کے وہمہ کی نگاہ میں بہت دل فریب ہے، مگر حقیقت اور واقعیت سے آری قیامت کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک ہیچ کے پیچھے گئے ہوئے تھے۔ نمبر 2، البتہ اللہ کے پاس اپنے برے اعمال کی سزا موجود پائیں گے۔ نمبر 3، اب اللہ اس کا پورا حساب چکا دے گا۔ اگر کافروں میں اہل کتاب کو بھی شامل سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ لوگ جو نیک اعمال بجا لائیں گے وہ کفر کی وجہ سے ہبط ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کے تمام اعمال سراب کی مانند ہوں گے جن سے وہ قیامت کی پیاس بجھانے کی توقع رکھتے ہوں گے، لیکن نامہ اعمال دیکھنے پر پتہ چلے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کافر اپنی تمام تر توقعات ایک سراب سے وابستہ کر رکھتا ہے۔ او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا اس کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، تہ بتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اسے نظر نہ آئے، اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، یا کافروں کے اعمال کی بے مائگی کی یہ مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ ان کے اعمال گہرے سمندر میں تاریکی کی طرح ہیں۔ اس تاریکی میں ایک موج چھائی ہوئی ہے جس سے تاریکی دگنی ہو جاتی ہے، اس پر ایک اور موج ہے جس سے تاریکی 3 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بادل چھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے تاریکی تہ بتہ ہو جاتی ہے۔ اس تہ بتہ ظلمات کی وجہ سے یہ ظلمات روشنی سے کافی دور ہو جاتی ہے۔ جس طرح نورانی ہستیاں نور علی نور، نور بالائے نور میں تھیں، یہ کافر ظلمات یعنی تاریکی بالائے تاریکی میں ہے۔ نمبر 2، روشنی کا واحد منبع جسے نور نہ دے اس کے لیے نور حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا کافر کے لیے ان ظلمات سے نکل کر روشنی کی طرف آنے اور ساحل تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1،
کافر کے لیے ظلمات سے نکل کر روشنی اور نجات کے ساحل تک آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو کائنات کے اسرار و رموز سے واقف کر رکھا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کنکروں کی تسبیح سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات واضح تھی کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں بھی اسی طرح خطاب کیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں غیر صاحبان عقل کے سجدے کا ذکر ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کا خطاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا سجدہ اور تسبیح یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مسلمہ امر ہے۔ نمبر 2، اگرچہ لفظ من صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاہم اسباب تغلیب غیر صاحبان عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اسی سورہ کی آیت نمبر 45 میں پیٹ کے بل اور 4 ٹانگوں پر چلنے والے جانوروں کے لیے لفظ من استعمال ہوا۔ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ لیکن من فی السماوات والارض میں سب شامل ہیں۔ اس پر شاہد پرندوں کے ذکر کے بعد ان سب کو اپنی نماز و تسبیح کا علم ہے کا جملہ ہے۔ نیز اس موقوف پر یہ آیت ہے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 44، 7 آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ نمبر 3 ہے، ہر ایک کو اپنی نماز و تسبیح کا علم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی نماز و تسبیح ہوتی ہے۔ پرندوں کی اپنی نماز و تسبیح ہوتی ہے، انسان کی اپنی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان میں سے ہر ایک کو علم ہے، البتہ ہر ایک کا علم اس کے حساب سے ہے۔ انسان کو اپنی نماز کا علم اور پرندوں کو بھی اپنی نماز و تسبیح کا علم ہے۔ وہ علم کے مطابق ارادہ اور اختیار سے نماز قائم کرتے اور تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کی تعویل درست نہیں ہے۔ ہر ایک نماز و تسبیح زبان حال سے کرتے ہیں، یا ان کی اللہ کی طرف احتیاج ان کی نماز ہے، چونکہ دوسری آیت بنی اسرائیل کی 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا اللہ فرمائے کہ تم نہیں سمجھ سکتے اور ہم کہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ زبان حال اور احتیاج ہے۔ کل کائنات، انسان، حیوان، جمادات سب اپنے خالق کی تسبیح اور عبادت میں مشغول ہیں۔ قرآن نے پہاڑ، درخت، چوپایوں، پرندوں، سورج، چاند، ستاروں کی تسبیح کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ اس سے عمومی اشیاء کی تسبیح کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 4، کائنات کی ہر شے اپنے وجود، انجام کار اور اپنی بقا میں اللہ کی محتاج ہے۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس کی شے رگ اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، لہٰذا کائنات پر اللہ کی ملکیت کا وہ تصور ہے جو کسی غیر اللہ کے لیے قابل تصور نہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کل کائنات اللہ کی تسبیح خواں ہے۔ نمبر 2، تسبیح ایک کائناتی فریضہ ہے جس سے صرف
ये इंसान इनहराफ करता है। ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يقاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں اور آسمان سے پہاڑوں سے جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ تفسیر آیت نمبر 1، بخارات جب بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اگر اسی جگہ رہتے تو سمندر کے بخارات بارش کی شکل میں دوبارہ سمندر میں گرتے، خشکی کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، مگر سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے اللہ ان بادلوں کو خشکی کی طرف چلاتا ہے۔ انسان پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہروں، پائپوں اور ٹینکروں کے ذریعے منتقل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضائی راستے سے ہوا اور بادل کے ذریعے اربوں ٹن پانی چند گھنٹوں میں دور دراز خشک علاقوں تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 2، ان پتلے بادلوں کو جو بارش دینے کے قابل نہیں ہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے کہ وہ گھنے ہو جائیں۔ نمبر 3، اس جوڑنے کے نتیجے میں یہ بادل گھنے، تہ بتہ اور بارش دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان بادلوں کے مختلف ٹکڑے باہم جڑتے ہیں، کڑک کی آواز ہم سنتے ہیں، چمک بھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، پھر بادلوں کے بیچ میں سے بارش کے قطرے ایسے نکلتے ہیں جیسے تھن سے دودھ۔ نمبر 5، آسمان سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے۔ یہاں آسمان سے مراد بلندی ہے اور پہاڑ سے مراد وہ ابر ہے جو آسمان کی طرف پہاڑ کی طرح اٹھتے ہیں۔ انسان نے یہ منظر جہاز پر سوار ہونے کے بعد دیکھا ہے۔ ہزاروں میٹر بادل کے یہ پہاڑ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں تو درجہ حرارت -60 سے 70 سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے، جس سے ان کی چوٹیوں پر برف کی ایک تہ جم جاتی ہے۔ یہ برف جب نیچے کی طرف گرنا شروع ہوتی ہے تو ہزاروں میٹر بادل سے گزرنا پڑتا ہے، جس سے یہ برف پگھل کر بارش کے قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بادل چھلنی کا کام دیتے ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بادل کو باران کے لیے چھلنی بنایا ہے جو برف پگھلا دیتا ہے کہ پانی ہو جائے کہ کسی چیز پر لگ جائے تو اسے ضرر نہ پہنچے، اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 239 پر۔ نمبر 6 ہے، ان گرنے والے اولوں میں سے بعض اوقات فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ نقصان پہنچانا مشیت الہی میں ہے، اور جسے بچانا اس کی مشیت میں ہے، اسے یہ برف پھیلا کر بچا لیتا ہے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ تفسیر آیت، رات اور دن کے آنے جانے سے اس کرۂ ارض پر زندگی آباد ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو زندگی ممکن نہ تھی، اور اگر ہمیشہ دن ہوتا تو اگرچہ دھوپ سرچشمہ زندگی ہے تاہم اس کی مسلسل تپش سے زندگی ختم ہو جاتی۔ نیز شب و روز کی آمد و رفت نباتات کی نشو و نما اور بارشوں کے نزول کے لیے مؤثر ہے۔ وہ دیگر بہت سے دروس سے عبرت اس مظاہر قدرت میں موجود ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، بادلوں کی ترکیب و ترسیل، شب و روز کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات کے